خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ آپ آج صبح خداوند کے حضور میں ہیں برکت کے لیے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج خداوند اپنی برکت کو نازل کرنے کو ہے۔ آئیے خدا کے کلام میں سے ہم پرانے عہد نامہ میں زبور کی کتاب میں سے ہم پڑھیں گے زبور 91 زبور ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، اور چند باتیں ہم خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے۔ آئیے نکالیے گا زبور 91 پہلی آیت میں لکھا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور افعی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پائمال کرے گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ خداوند کے کلام کی برکت ہم سب پر۔ یہ بڑا خوبصورت زبور ہے جس میں حوصلہ پایا جاتا ہے، جس میں انکریجمنٹ ہے، جس میں ایمانداروں کے لیے بڑی شادمانی کی باتیں ہیں۔ ہم نے پڑھا خدا کے کلام میں سے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، یعنی خداوند کی محافظت میں، اس کی پناہ میں خداوند میں رہتا ہے۔ جس کو خداوند نے ڈھانک رکھا ہے، وہ شخص اپنی زندگی میں وہ تحفظ محسوس کرتا ہے، وہ سیکیور محسوس کرتا ہے۔ جو
خداوند کے ہاتھ میں ہے، جو اس کی پناہ میں ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی چھو نہیں سکتا، میں خدا کے مضبوط ہاتھوں میں ہوں۔ دکھ ہو، بیماری، مصیبت، پریشانی، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، بحران ہے، طوفان ہے، آندیاں ہیں، مخالفتیں ہیں، اس کا دل خداوند میں محفوظ ہے، مطمئن ہے، سیکیور ہے، اس کی فیلنگ الگ ہے، اور وہ بڑی شادمانی کے ساتھ دنیا کو فیس کرتا ہے، دنیا کو وہ دیکھتا ہے، لیکن فخر کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اس لیے کہ خداوند نے اس کو اپنے پروں میں، اپنے پردے میں اس کو چھپایا ہوا ہے، اور وہ محفوظ ہے، وہ خداوند کے شیلٹر کے نیچے ہے۔ ایسا شخص وہ فرق محسوس کرتا ہے، حوصلہ پاتا ہے کہ میرے خداوند نے مجھے سنبھالا ہوا ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرتا ہے، اس کا اطمینان خداوند ہے۔ ہمارا خدا ہماری ایسی پناہ ہے کہ جب خطرات ہوتے ہیں، جب طوفان ہوتے ہیں، تو وہ ہمارا شیلٹر بن جاتا ہے، ہماری چھاؤں بن جاتا ہے، کیا کہ اس کی قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرتا ہے، اطمینان میں بسا رہتا ہے۔ ہمارا خداوند ہمارا شیلٹر ہے۔ آئیے زبور 18 کو دیکھیں، زبور 18 اس کی پہلی آیت سے یہاں پر لکھا ہوا ہے، اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے، میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سپر اور میری نجات کا سینگ، میرا اونچا برج۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ غور کیجئے کہ جو خداوند کی پناہ میں ہے، جو خداوند کے شیلٹر کے نیچے ہے، خطرات اس کو کسی طرح سے مغلوب نہیں کر سکتے، اس کو گرا نہیں سکتے۔ اگرچہ آندیاں، طوفان اس کو گرانے کے لیے ہو، لیکن اس کے باوجود خداوند کا ہاتھ اس کی زندگی پر ہے، خداوند کا ہاتھ اس پر ہے۔ اور یہاں پر وہ فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھوں گا۔ جب خطرات ہوں گے تو میں تجھ سے محبت رکھوں گا، پیار کرتا رہوں گا، کیونکہ لکھا ہے کہ تو میری چٹان، میرا قلعہ، میرا چھڑانے والا، میری چٹان، میری سپر، میری نجات کا سینگ، میرا اونچا برج ہے۔ کسی طرح سے مجھے خوف نہیں ہے،
تنگیاں حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ایماندار کا فخر خداوند ہے، جس میں وہ فخر محسوس کرتا اور وہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ جب حالات کی آنکھیں چل پڑتی ہیں تو اس وقت وہ وہاں پر چھپ جاتا ہے اور کوئی بھی وہاں سے خداوند کے ہاتھ سے اس کو چھین نہیں سکتا، چھڑا نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، اس لیے وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ آج آپ کا فخر کون ہے؟ آج انسان دنیا میں دنیا پر فخر کرتے ہیں، دولت پر فخر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے تعلقات پر فخر کرتے ہیں، لیکن خداوند کے لوگ اپنے یہوہ خدا پر فخر کرتے ہیں، جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے۔ بادشاہ بھی اپنے تاج اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اس لیے ایماندار کا فخر اس کا خداوند ہے، جس میں وہ اطمینان اور شادمانی محسوس کرتا ہے۔ پھر زبور 62 کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کی 5ویں آیت سے، زبور 62 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ غور کیجئے، کیوں یہاں پر زبور کے مصنف کو اس قدر فخر ہے، کیوں اس کے اندر اس قدر اعتماد ہے کہ خداوند ہی میری آس ہے، خداوند ہی میری پناہ ہے، خداوند ہی میرا سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ خداوند موت کی رسیوں سے اس کو چھڑاتا رہا ہے، جب موت اس کے قریب آ جاتی تو اس وقت بھی خداوند اس کو چھڑاتا، اور اس لیے وہ فخر بھی کرتا، اور 23 زبور میں کہتا ہے کہ خب موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب خداوند ساتھ ہے، اس کی پناہ ہمارے اوپر ہے، ہم اس کے سایہ میں ہیں، تو پھر ایماندار کو فخر ہی ہونا چاہیے، اس کو کسی طرح سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خطرات میں وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ گرنے ہمیں نہیں دیتا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ خداوند کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حالات ہمیں گرا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری پناہ ہے اور ہمیں اسی پر بھروسہ ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے صیاد سے چھڑائے گا۔ صیاد کا مطلب ہے شکاری، پھندا لگانے والا، جان لینے والا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے چھڑائے گا۔ اب غور کیجئے، جب ہمارا خداوند ہمیں شکاری سے، دشمن سے وہ چھڑانے والا ہے، تو ہمیں کس قدر یہ فخر کے ساتھ کہنے کی ضرورت ہے کہ میرا خدا میری پناہ، وہ میرا گڑھ، وہ میرا چھڑانے والا، میری سپر، میری ڈھال، میرا گلا، میری نجات کا سینگ وہی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ تجھے صیاد یعنی دشمن سے چھڑائے گا۔ دشمن چاہے کتنی بھی تدبیریں اور سازشیں وہ کرتا رہے،
کیونکہ آج اس دنیا کے اندر ہمارا جو مخالف ہے، ہمارا جو دشمن ہے، وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا ہے۔ اور پہلا پطرس 5ویں باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا مخالف ابلیس وہ شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ وہ کس کو پھاڑے، کس کو گرائے، کس کو وہ برباد کرے، ہلاک کرے۔ وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اور آج ہمارا مخالف یہ کام کر رہا ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے، وہ مختلف طرح سے لوگوں کو استعمال کر کے بھی وہ اپنا کام وہ کرتا رہتا ہے، وہ الزام لگاتا ہے، وہ ہمیں گرانا چاہتا ہے۔ مکاشفہ 12ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے الزام لگاتا رہتا ہے، گرا دیا گیا۔ وہ الزام لگاتا رہتا ہے، وہ تدبیریں کرتا رہتا ہے، وہ مخالفت کرتا رہتا ہے، وہ کبھی نہیں چکتا ہے، وہ کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا ہے۔ ہمیں اپنے دشمن سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور کبھی اس کو موقع نہ دیجیے۔ لیکن آج اس دنیا کے اندر ابلیس وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے وہ اپنے کام کو انجام دے رہا ہے تاکہ وہ خدا کے لوگوں کو گرائے، ان کی مخالفت کرے۔ لیکن خداوند اپنے لوگوں کی ڈھال اور سپر ہے، اور وہ ان کو گرنے نہیں دیتا۔ وہ کبھی سیال سے اپنے لوگوں کو وہ مغلوب نہیں کرتا ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے چھڑائے گا جب وہ تجھے گھیر بھی لے گا۔ اور ایک زبور میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ تجھے گھیر بھی لے تو خداوند تیرا خدا چھڑانے والا ہے۔ وہ الزام لگاتا ہے، الزام تراشی کرتا رہتا ہے۔ رومیو کا خط 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بس اے الزام لگانے والے، تو کوئی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے۔ غور کیجیے، وہ کہتا ہے کہ تم خود عدالت کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ عدالت کرنے والا خدا ہے۔ اور آگے لکھا ہے، اے انسان تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی عدالت سے بچ جائے گا؟ آج ہم یہ باتیں نہیں سوچتے ہیں، اسی دوسرے ٹھیک کرنے ہیں، ہم خود ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ ہم فریب کی دنیا میں ہیں، ابلیس کے ہتھے ہیں، سیاد کے پھندے میں ہیں، سیاد کے ہاتھ میں ہیں، دشمن کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، ابلیس کو موقع دیتے ہیں، اور ابلیس ہم میں اپنے کام کو جاری رکھتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے، یعنی دشمن سے، اس کے کاموں سے وہ تجھے چھڑائے گا۔ وہ چھڑانے والا وہی ہے۔ ہمارا فخر
ہمارا خداوند ہے کہ وہ ہمارا چھڑانے والا ہے. لیکن آج ہمیں خدا کے کلام کی سچائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام ہمارے لیے کس قدر اہم ہے. خدا کا کلام کہتا ہے وہ تجھے چھڑائے گا. لیکن آج ضرورت یہ ہے کہ ہم خداوند کے ہاتھ میں رہیں, اس کی پناہ کے نیچے رہیں, اس کے فضل کے نیچے رہیں, تاکہ ہم خداوند کو جلال دیتے رہیں. اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا نہ دن کو اڑنے والے تیر سے. رات کی ہیبت, خدا کا کلام کہتا ہے کہ نہ تو کسی ہلاکت سے نہ وبا سے کسی سے نہیں ڈرے گا, اس لیے کہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے. تو قادر مطلع خدا کے ہاتھ میں ہے. دشمن ہمیشہ بے خبری میں ہم پر حملہ آور ہوتا ہے. اور یہاں پر لکھا کہ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا, پھر لکھا کہ نہ اس وبا سے جو دوپہر جو اندھیرے میں چلتی ہے, اور نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے. یعنی رات کے پہروں میں, اندھیرے میں, تاریکی میں, اور نہ دوپہر کو سنسان ویرانے میں. کیونکہ ہمارا مخالف ایسے وقت میں وہ حملہ آور ہوتا ہے, وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے تاکہ وہ خدا کے لوگوں کو گرائے. لیکن جو خدا کے ہاتھ میں ہے, جو اس کے سایہ میں ہے, اس کی سکونت کے اندر ہے, پناہ کے اندر ہے, اس کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے, حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو. خداوند ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا ہے. ہمارا دشمن وہ ایسا ہی چناؤ کرتا ہے رات کی تاریکی کا تاکہ وہ ہمیں گرائے. لیکن خدا کا کلام ہمیں حوصلہ دیتا ہے. چوتھی آیت ہمیں سپورٹ کرتی ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور اس کے بازوؤں کے نیچے تجھے پناہ ملے گی. جب دشمن حملہ آور ہوگا تو چوتھی آیت ہمیں یہ سپورٹ کرتی ہے, ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ خداوند تیرا خدا تجھے اپنے پروں کے نیچے چھپا لے گا, اس کے بازوؤں کے نیچے تجھے پناہ ملے گی, وہ تجھے تحفظ دے گا, وہ تجھے اپنے ہاتھوں میں لے لے گا. اس لیے تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا, نہ اندھیرے میں چلنے والی وبا سے, اور نہ دوپہر کو ویران کرنے والی ہلاکت. یہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی, وہ تجھے چھو نہیں سکے گی, وہ تیرے قریب نہیں آ پائے. اس لیے کہ تو قادر مطلق خدا کی پناہ میں ہے, اس کے بازوؤں کے نیچے ہے, اس کی پناہ میں ہے. اس لیے کوئی وبا, کوئی ہلاکت, کوئی ہیبت, کوئی خوف تجھے چھو نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ تیرا خدا تیرے ساتھ ہے. ایوب کی کتاب اس کا 5واں باب, وہاں پر بڑی حوصلے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. زبور 5 اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا, بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی. الفاظ پر غور کیجیے. یہاں پر لکھا کہ کوئی مصیبت تجھے
چھونے نہیں پائے گی۔ پہلی کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا، اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ جو ہم باتیں بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے، جو ہم ایسی باتیں گھڑ لیتے ہیں کسی کے خلاف جو کہیں بھی نہ ہو، کہ تاکہ اپنی زبان سے کسی کو زخمی کرے، کوڑے لگائیں، اس کو ہلاک کریں، اس کو مغلوب کریں، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا۔ جب ہلاکت آئے گی، جب چاروں طرف موت کی رسیاں ہوں، جب چاروں طرف موت رقص کر رہی ہو، جب حالات اس طرح سے ہوں کہ لگے کہ موت آ رہی ہے، تو خدا کا کلام کہتا ہے اس وقت تجھے ڈر نہیں لگے گا، اس لیے کہ تو خداوند کے پروں کے نیچے ہے، تو اس کے بازوؤں کے نیچے ہے، ہاتھوں کے نیچے ہے، اس نے تجھے سنبھالا ہوا ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے، اور جب ہلاکت آئے گی تجھے ڈر نہیں لگے گا، تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا۔ غور کیجئے، وہ کہتا ہے کہ تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا، اس لیے کہ تیرا خدا تیرے ساتھ ہے، اور ایسی صورتحال میں وہ تیری پناہ ہے، وہ تجھے چھپا لے گا، اور تجھے کسی طرح سے کسی چیز سے ڈر نہیں لگے گا، بلکہ تو ہنسے گا، خوش ہوگا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، جو مجھے سنبھالے ہوئے ہے، اور کوئی چیز تجھے چھو نہیں سکے گی۔ اور آگے لکھا ہوا ہے، اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا، میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا۔ یعنی زمین، میدان کے پتھر بھی وہ تجھے کوئی کسی طرح سے چوٹ نہیں پہنچائیں گے۔ اور آگے لکھا، اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے، ملے رہیں گے تجھ سے، اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا، زور سے بولیے گا، محفوظ ہے۔ تیرا ڈیرا محفوظ ہے خداوند میں، اس کے پروں کے نیچے، اس کی پناہ میں، اس میں تو محفوظ ہے، اس کے سبب سے تو محفوظ ہے، اس لیے کہ خدا کا ہاتھ تیری زندگی پر ہے۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا، اور اس کے بازوؤں کے نیچے تجھے پناہ ملے گی۔ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور پھر یہاں پر آٹھویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن تو اپنی آنکھوں سے شریروں، تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ یعنی تو شریروں کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ شریروں کا انجام ہلاکت ہے۔ شریر شرارت کو کھوج کر نکالتا ہے، وہ ہمیشہ شرارت کے در پہ رہتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ شرارت کرتا ہے، وہ کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھتا ہے، وہ شرارت میں لگا رہتا ہے۔ اور زبور 37 اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند کی آس رکھ اور اسی کی راہ پر چلتا رہ،
اور وہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گا. جب شریر کاٹ ڈالے جائیں گے تو دیکھے گا. غور کیجیے، وہ کہتا ہے کہ شریروں کا انجام یہ ہے کہ وہ کاٹ ڈالے جائیں گے، ہلاک ہوں گے، برباد کر دیے جائیں گے. دیکھیں وہ کہتا ہے تو خداوند کی آس رکھ اور اس کی راہ پر چلتا رہے، کیونکہ وہ تجھے سرفراز کرے گا اور تجھے زمین کا وارث بنائے گا. خداوند اپنے لوگوں پر ایسا فضل کرتا ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ کوئی آفت تجھ پر نہ آئے گی. 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی آفت تجھ پر نہ آئے گی، کیونکہ تیرا خدا تیرا محافظ ہے. اس کے بیٹے یسوع کے خون سے تو سیکیور ہے، محفوظ ہے. اس کے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے تو دھلا ہوا ہے، اس سے تو پاک کیا گیا ہے، کیونکہ وہ تیری پناہ ہے، تیرا محافظ وہی ہے. اس نے تجھے گھیرا ہوا ہے، تو اس کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کوئی آفت تجھ پر نہ آئے گی. ایک بات یہ بھی ہے کہ چونکہ تو اس کے بازوؤں کے نیچے ہے، پناہ میں ہے، اس کی تیرا دل اس میں لگا ہوا ہے، اس لیے کوئی آفت تجھ پر نہیں آئے گی. اور پھر 14ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر 7 وعدے کیے گئے ہیں. یہاں پر لکھا گیا کہ اس لیے کہ تو نے دل لگایا ہے میں چھڑاؤں گا، تو نے نام پہچانا ہے میں تجھے سرفراز کروں گا، تو مجھے پکارے گا میں جواب دوں گا تجھے، جب مصیبت ہوگی تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور جب تو مشکل میں ہوگا میں چھڑاؤں گا اور عزت دوں گا. پھر وہ کہتا ہے تجھے عمر بھر کی آسودگی بخشوں گا. اور 7ویں بات وہ کہتا ہے کہ اپنی نجات تجھے دکھاؤں گا. جو خداوند کے ساتھ دل لگا لیتا ہے کوئی آفت اس کو چھونے نہیں پاتی، کوئی مصیبت، کوئی وبا، اس لیے کہ اس کو خداوند نے گھیرا ہوا ہے، وہ خداوند کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دل خداوند میں ہے، اس کا دل خداوند کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس لیے وہ اپنی ذات کے اندر وہ مطمئن ہے کہ میرا خدا اپنا ہاتھ میرے لیے بڑھائے ہوئے ہے. میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آپ کی صورتحال کیا ہے؟ یہ زبور ہمیں حوصلہ دیتا ہے. اس زبور میں حوصلہ افزا باتیں ہیں. تیری پوزیشن کیا ہے؟ کیا تو سیاد کے ہاتھ میں ہے اور پس رہا ہے، دکھی ہے، گمراہی کی طرف جا رہا ہے؟ خداوند چھڑانے والا اس جگہ پر موجود ہے. تیرا خدا اس جگہ پر تیرے لیے موجود ہے. تیری صورتحال کیا ہے؟ آئیے چند لمحے کے لیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، ہم سروں کو جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے. آئیے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، سب خدا کے زور میں اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، دعا کیجئے. سب جھک جائے خدا کے سامنے، سب دعا کریں، آنکھیں بند کریں، دعا کرنا شروع کیجئے. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah.